جناب قیصر صاحب، ایک افسانہ آخری عورت پیش خدمت ہے، امید ہے پسند آئے گا۔ دنیا بہت ترقی کر چکی تھی، وہی ترقی جس کے خواب وہ طاقتور لوگ دیکھتے رہے تھے جن کی دنیا تھی اور جنہوں نے دنیا پر حکومت کی اور کر رہے تھے اور شاید کرتے رہیں گے۔ دنیا بھر کی دولت، وسائل اور طاقت ان 27 خاندانوں کے ہاتھ میں تھی جو نظر نہیں آتے تھے۔ چند ہزار سیاستدان اور دنیا بھر میں موجود چند ہزار فوجی جرنیلوں اور ان کے اداروں کے ذریعے وہ ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ جو وہ سوچتے تھے وہ ہوتا تھا، جو وہ چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو وہ کہتے تھے وہی سنی جاتی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کرنا ہوتا تھا۔ دنیا کے سب ممالک میں جمہوریت تھی۔ جمہوری حکومتوں اور ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی رہتی تھیں، اور انہی جمہوری ملکوں میں عوام کو اپنی مرضی سے اپنی حکومتیں منتخب کرنے کا اختیار بھی مل گیا تھا۔ انتخاب ہوتے تھے، سیاستدانوں کی باریاں لگتی تھیں، اور یہ سب کچھ ایک منظم طریقے سے ہوتا تھا۔ غربت تھی مگر بھوک نہیں تھی۔ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے ذریعے سے کچھ اس طرح کا انتظام ہو گیا تھا کہ غریب ترین ملکوں میں بھی فاقہ زدگی نہیں تھی۔ باعزت روزگار ہو نہ ہو مگر روٹی مل جاتی تھی۔ بھوک کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حکمران اس کامیابی کو ہی سب سے بڑی کامیابی بنا کر پیش کرتے تھے۔ اس کا ڈنکا بجایا جاتا تھا۔ ذرائع ابلاغ ان تمام ذریعوں کے ساتھ جو انسانوں کے ذہن بناتے تھے، ان کی سوچ کو پابند کرتے، ان کی آزادی کو قید کر لیتے تھے۔ انسانی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے دنیا اپنی تاریخ کے بام عروج پر پہنچی ہوئی ہے، جہاں کوئی بھوکا نہیں ہوتا ہے، وظیفہ ہر ایک کو ملتا ہے، کھانا ہر ایک کھاتا ہے۔ انسان نے آسمانوں سے آگے کائنات کی ہر سمت میں اپنے فضائی خلائی جہاز بھیج دیے تھے۔ کئی جگہوں پر انسانوں کے بنائے ہوئے روبوٹ پہنچ کر نہ صرف یہ کہ معلومات جمع کر کے زمین پر پہنچا رہے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ وسائل کی بھی نشاندہی کر رہے تھے۔ حکمران کائنات پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ کائنات کی وسعتوں میں انسان کے بنائے ہوئے روبوٹ غلاموں کی طرح انسانوں کے احکامات پر عمل کر رہے تھے۔ سب سے عجیب اور دلچسپ یہ بات ہوئی تھی کہ سائنسدانوں نے اپنے ایسے روبوٹ بنا لیے تھے جو عام انسانوں سے کہیں زیادہ ذہین تھے۔ وہ دنیا کے پیداواری کاموں میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ کارخانے چلاتے تھے، کھیت کھلیانوں میں کام کرتے تھے، مویشی سنبھالنا ان کی ذمہ داری تھی، دفتروں میں ان کا اہم کردار تھا۔ ایئرپورٹ، بندرگاہیں، مواصلاتی نظام، سڑک اور راستے، تعلیمی ادارے، غرض کہ ہر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں روبوٹ ہر طرح سے مصروف عمل تھے۔ انسانوں نے اتنے ذہین روبوٹ بنا لیے تھے کہ وہ سوچنے سمجھنے کے بعد مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، اور اکثر و بیشتر اپنے طور پر ان مسائل کو حل بھی کر لیتے تھے۔ مشینوں کے بے تحاشا استعمال نے انسانوں میں بے روزگاری بڑھا دی تھی۔ ساتھ ساتھ دنیا کی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ نت نئی بیماریاں آ گئی تھیں جن سے عام طور پر غریبی متاثر ہوئے تھے۔ سب سے افسوس کی بات یہ تھی کہ زندگی کے دوسرے نمائندے، جنگل، دریا، پہاڑ، ندی، نالے، چشمے، آبشار، گھاس، پودے، پتے، کلیاں، مچھلی، مینڈک، چونٹی، بھنورا، تتلی، تیتر، کوئل، بکری، کوا اور دیگر حشرۃ الارض آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ سمندر خود پیاسا ہو گیا تھا۔ چند سائنسدانوں کی توجہ دلانے کے باوجود حکومتوں نے سمندر اور سمندری حیات کو بچانے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا تھا۔ انہیں ایسے سائنسدان مل گئے تھے جنہوں نے عوام کو سمجھا دیا تھا کہ دنیا بالکل صحیح چل رہی ہے۔ طوفان، سیلاب، گرمی، سردی، بارش اور برف سب ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک عجیب بات ہو گئی۔ نہ جانے کیسے IQ 409 نامی ایک روبوٹ میں انسانیت آ گئی۔ اب تک جتنے بھی روبوٹ بنائے گئے تھے ان میں انسانوں جیسی بیشتر صلاحیتیں تھیں۔ وہ سب کچھ کر لیتے تھے، سوچنا، سمجھنا، حساب کتاب، تجربے، تجزیہ، منصوبہ بندی وغیرہ وغیرہ، مگر ان میں انسانیت کی کوئی بھی بٹ، چپ، نب نہیں ڈالی گئی تھی۔ ان میں کوئی انسانی جذبہ نہیں ہوتا تھا۔
وہ افسردہ نہیں ہوتے تھے، انہیں صدمہ نہیں ہوتا تھا، وہ خوش نہیں ہوتے تھے، اداس نہیں ہوتے تھے، وہ مسکرا نہیں سکتے تھے، کسی کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے آنسو نہیں نکلتے تھے، اور نہ ہی خوش ہو کر ان کی آنکھیں چمکتی تھیں، نہ چہرہ لال ہوتا تھا۔ وہ تتلی کو الٹا دیکھ کر بچے کی طرح ہنستے نہیں تھے، وہ کسی چڑیا کے یکایک مر جانے پر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکتے تھے، وہ درختوں کے مرجھانے کو اور گلاب کی پتیوں کے بکھر جانے کو بھی ایک میکانیکی عمل سمجھتے تھے۔ ان کا دل نہیں دھڑکتا تھا، ان کے ہونٹ نہیں پھڑکتے تھے، نہ ہی ان کے دماغ سن ہوتے تھے، وہ ہر فیصلہ میکانیکی طریقوں سے کرتے، پھر اس پر عمل بھی ہو جاتا تھا۔ آئی کیو 409 میں نہ جانے کیسے انسانی جذبات بھر آئے تھے۔ وہ تتلیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر مسکراتا، ان کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا، اسے دریا کے بہنے کی آواز اچھی لگنے لگی۔ اب وہ ابھرتے اور ڈوبتے ہوئے سورج کا انتظار کرتا تھا، اسے چاندنی اور پورے چاند کی رات بھرپڑتا ہوا سمندر متوجہ کر لیتا تھا۔ آئی کیو 49 نے خود بھی یہ تبدیلی محسوس کی تھی اور خاموشی کے ساتھ اس تبدیلی کے نب کو اپنے سیریز کے 51 روبوٹ میں منتقل کر دیا تھا۔ اس منتقلی کے ساتھ اس نے ان سب 51 کے 51 روبوٹس کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا۔ یہ کام کچھ اس طرح سے ہوا کہ دنیا بھر کے مردوں، عورتوں، بچوں اور دنیا کے مالک خاندانوں اور ان خاندانوں کی حکمرانی برقرار رکھنے والے ان کے اہلکاروں، نمائندوں، سیاستدانوں، فوجیوں، سائنسدانوں اور اقوام متحدہ کے اداروں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ روبوٹ کی نسل کے ایک سلسلے میں انسانیت آ گئی ہے۔ یہ سارے سپر روبوٹ دنیا کے نہایت حساس علاقوں میں تعینات تھے، وہ ایک طرح سے دنیا کو چلا رہے تھے، وہ 24 گھنٹے مصروف رہتے تھے۔ آئی کیو 409 کی نسل کے سارے روبوٹس کے درمیان آپس میں روزانہ گفتگو ہوتی رہتی تھی، وہ اپنے خیالات سے ایک دوسرے کو آگاہ بھی کرتے رہتے تھے، انسانوں کی طرح اپنے احساسات بیان بھی کرنے لگے۔ کسی روبوٹ نے یہ نہیں سوچا تھا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس دن جاپان میں رات گئے، ان کے درمیان یہ بات شروع ہو گئی کہ زمین پر رہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ یہ عجیب بات بھی ہوئی کہ 51 کے 51 روبوٹ اس بات پر متفق اور مکمل اتفاق رکھتے تھے۔ ان کے پاس معلومات کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس تاریخی حوالے اتنے ہی پرانے تھے جتنا قدیم انسان تھا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اب بھی چھوٹی بڑی جنگیں ہو رہی تھیں اور جنگوں میں انسانوں کو مارنے کے لیے انسانی مختلف قسم کے ہتھیار بنا رہے تھے، جن کی فروخت کا منافع ان خاندانوں کو جا رہا تھا جو ایک طرح سے اس دنیا کے اصل مالک تھے۔ آئی کیو 409 کے تمام روبوٹ اس بات پر متفق تھے کہ انسانوں نے آپس میں رنگ، نسل، زبان، مذہب، جغرافیہ اور صنف کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو بیچا، ان کی خرید و فروخت کی ہے، ان کا بلاత్కాر کیا ہے۔ سائنسی ترقی کے باوجود وہ اپنے اندر کے خبیث شیطان پر قابو نہیں پا سکے۔ استحصال اور منافع کی بنیاد پر قائم نظام اقتدار اور دھونس پر چل رہا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہونے کے باوجود آزاد نہیں، جانور کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتے جو انسان انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ 409 روبوٹ اس بات پر غمزدہ بھی تھے اور ان کے اندر غم کے جراثیم نے جنم لے لیا تھا۔ وہ اس بات پر غمزدہ تھے کہ انسانوں نے مختلف قسم کے کئی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے، ان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے، بدعنوانیاں کرتے، عورتوں اور بچوں کا استحصال کرتے، انہیں پامال کرتے تھے۔ انسانوں نے نظریات ایجاد کیے ہیں جن کی بنیاد پر جھگڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اپنے ہی جیسے انسانوں کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نسل، رنگ، زبان اور ثقافت کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بوئے اور بے انتہا ترقی کے باوجود یہ انسانوں کی فصلوں کو رون دیتے ہیں، نہ ہی بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہی انہیں ماؤں کے غمگین چہروں سے غرض ہے۔ وہ بوڑھوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اور جوانوں کے خواب کچل دیتے ہیں۔ انہیں اس بات پر بڑا غم تھا کہ دنیا میں بسنے والے انسان دنیا میں رہنے والے ان تمام چرندوں پرندوں کا احترام نہیں کرتے جو کروڑوں سالوں سے اپنی زندگی کے اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ انہوں نے سمندروں کو گندگی سے بھر دیا ہے،
فضا کو آلودہ کر دیا ہے، پہاڑوں کو برباد کر رہے ہیں، خوبصورت وادیوں اور ان وادیوں میں موجود جھرنوں، دریا، ندی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ارب جانوروں کو قتل کرتے ہیں، انہیں کھا جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں درختوں، پھولوں، پھلوں، سبزیوں کی نسلیں معدوم ہو گئی ہیں۔ اب گزشتہ کئی دہائیوں سے پاک صاف خلا میں بھی کچھ بے شمار کچرا جمع ہو گیا ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ سب آپس میں ان باتوں پر افسوس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ امریکہ میں تعینات ایک IQ 409 روبوٹ نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ شاید وہ سب کچھ زیادہ ہی انسانیت پرست ہو گئے ہیں، لیکن اس بات پر سب متفق تھے کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے جسے پھیلاؤ تو پھیلتی چلی جاتی ہے، اگر دباؤ تو پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت کم ایسا وقت گزرا ہے جب انسانیت کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور جب بھی انسانیت پرست لوگوں نے انسانیت کو افضلیت دی تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مختلف ہیلے بہانوں اور نظریوں کے ساتھ انسانیت کو شدت سے دبایا، کچلا، دھتکارا، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یہی انسانوں کی تاریخ ہے، ایسی سیاہ تاریخ جو نہایت بھیانک ہے۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ اب ارب میلوں کے فاصلوں پر کائنات کی وسعت اور گہرائیوں میں جہاں مختلف قسم کے حیاتیات اپنے اپنے طریقوں سے زندگی نبھا رہی ہیں، انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں جا سکیں، وگرنہ انسانوں نے یہی منصوبہ بندی کرنی تھی کہ وہاں جا کر وہاں کے لوگ جیسے بھی ہیں انہیں غلام بنا لیا جائے، ان کا استحصال کیا جائے، اپنے فائدے کے لیے انہیں استعمال کیا جائے، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں، ان سے جنگ کی جائے۔ دنیا میں رہنے والے لوگ ایسے ہی ہیں، شاید دنیا کی مٹی میں ہی کوئی خرابی ہے۔ آدم ذات کی یہی روایت ہے اور وہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ آسٹریلیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں تعینات روبوٹ 409 کا خیال تھا کہ دنیا کے لوگ نہیں بدلیں گے، نہ سمجھیں گے۔ چند لوگ جن کا سب پر اختیار ہے، ان کی سوچ اس سے آگے نہیں ہے کہ دھرتی پر رہنے والے تمام جانداروں اور بے جان خوبصورت چیزوں کا دھرتی پر کوئی حق نہیں ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک جبری نظام کے ذریعے سب کو تباہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ترقی، تعلیم، تہذیب، تمدن اور آگہی کے باوجود انسان کے اندر کا کمینہ پن برقرار ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ یورپ میں تعینات روبوٹ 409 کے اراکین نے یہ خیال پیش کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو ختم کر دیا جائے، ان میں کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا جائے، دھرتی کو ان سے پاک کر دیا جائے اور تمام حشرات الارض کو موقع دیا جائے کہ وہ انسانوں کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں۔ انسانوں کے خاتمے کے بعد دھرتی خود ہی پاک ہو جائے گی، زندگی کے نئے نئے نظام پیدا ہوں گے۔ شاید اگلے کروڑوں برسوں میں کوئی اور ایسی مخلوق وجود میں آ جائے جو دھرتی کا احترام کرے، دھرتی سے بچھڑے ہوئے چاند کو بھی اپنا سمجھے اور چاند کے لیے بے قرار سمندر سے محبت کرے، سمندروں کو بھرنے والے دریا، ندی، نالوں، جھرنوں، آبشاروں کے نظام کو نہ برباد کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسانوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ موجودہ انسان اور دھرتی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ تاریخی حقیقت تھی اور حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ 51 کے 51 مہا IQ 409 روبوٹس اس بات پر متفق ہو گئے۔ فوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ دھرتی پر موجود تمام انسانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، جس کے بعد سارے روبوٹس اور کمپیوٹر کو روک دیا جائے گا، ایٹمی طاقت کا بغیر کسی نقصان کے خاتمہ ہو، اسلحہ کے ڈھیر ختم کر دیے جائیں اور زمین کو یہ موقع ملے کہ وہ پھر سے اپنی فطری صورت اختیار کر لے، جہاں نباتات، حیوانات، حشرات دنیا کی خوبصورتی میں شامل ہو جائیں، اسے برقرار رکھیں، اسے پھلنے پھولنے دیں، بالکل فطری انداز سے، بغیر کسی مداخلت کے۔ دنیا کے وسائل پر قابض چند خاندانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو روبوٹ مہا IQ 409 اپنی ترقی یافتہ شکل میں دنیا کے ہر حصے میں کام کر رہے ہیں،
اپنی ترقی یافتہ شکل میں ایک دوسرے سے 24 گھنٹے رابطے میں ہیں، اور یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ کرہ ارض کا اصل دشمن انسان ہے اور اس کے خاتمے کے بغیر دنیا کو نہیں بچایا جا سکتا ہے۔ انسانوں اور دنیا کے حفاظتی روبوٹک نظام میں خفیہ ادارہ بھی تھا، جس کا کام دنیا بھر کے روبوٹس کی عالمگیر سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا۔ یہ روبوٹس میں ہونے والی کسی بھی ایسی غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کرتا تھا جو نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو، جو حالات سے نپٹنے کے لیے اختیار رکھتا تھا۔ مہا روبوٹ 409 کے پہلے رابطوں کے ساتھ ہی مہا روبوٹ نے اس نظام کو خاموشی سے بند کر دیا تھا۔ بند بھی اس طرح سے کیا کہ کسی بھی رپورٹنگ مرکز کو یہ نہیں پتہ چلا کہ نظام بند ہو گیا ہے، بلکہ مہا روبوٹ 409 نے اس طرح سے نئے نب ڈال دیے جن سے رپورٹنگ معمول کے مطابق ہو رہی تھی۔ مہا روبوٹ 409 کے رابطے میں فیصلہ کیا گیا کہ چاند پر دفاعی نظام کولمبس 72 کو ایک خاص وقت پر چالو کر دیا جائے گا، جس کے رد عمل میں وہاں سے محسوس نہ ہونے والی ایک ایسی خاص مقناطیسی لہر نکلے گی جو پوری دنیا میں ایک ساتھ سب انسانوں کا خاتمہ کر دے گی۔ اس خاتمے کے دوران کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پورا عمل 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ چاند کا یہ نظام ان 72 لوگوں کے نام سے منسوب کیا گیا تھا جن کے نام پیرس کے ایفل ٹاور پر لکھے گئے تھے، جنہوں نے بنی نوع انسانوں کے لیے انتہائی قابل قدر خدمات انجام دی تھیں۔ یہ نظام در حقیقت اس اندیشے کے تحت بنایا گیا تھا کہ اگر کبھی کائنات کی گہرائی سے کوئی بھی ایسی طاقت زمین یا آسمانوں کو تباہ کرنے کے در پہ ہو تو اس کا اسی وقت خاتمہ کر دیا جائے۔ مگر اتفاق یہ تھا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے مہا روبوٹس 409 اس نظام کے ذریعے زمین سے انسانوں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اس خاتمے کے نظام کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ انسانوں کے خاتمے کے بعد دنیا بھر کے سارے نظام خود بخود ایک ایک کر کے بند ہو جانے تھے۔ بجلی، وائرلیس، وائی فائی، کمپیوٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ایٹمی پلانٹ، اسپتال کے کارخانے بند ہو جانے تھے۔ سمندر پر پانی کے ہوائی جہاز اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے جہاز سب ایک ہی وقت میں ختم ہو جاتے۔ زمین کے مدار پر گھومنے والے سیاروں میں سوار ہوا بازوں کا خاتمہ ہو جانا تھا۔ انسان اور انسان کے بنائے ہوئے تمام نظام مٹ جانے تھے۔ دھرتی آزاد ہونے والی تھی ان انسانوں کے تسلط سے جنہوں نے دھرتی کو تباہ کر دیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن مقررہ وقت پر 1 منٹ کے اندر سارے انسان خاموش کر دیے گئے۔ ہر چیز آہستہ آہستہ ساکت ہوتی چلی گئی، ہر پہیہ رک گیا، فضاؤں میں آتے جاتے سگنل ختم ہو گئے، برقی روشنی ختم ہو گئی، کمپیوٹرز یکایک بند ہو گئے۔ دنیا نے خاموشی کی ایک طویل چادر اوڑھ لی۔ نہ وائرلیس کی لہریں تھیں، نہ الیکٹرو میگنیٹو لہروں کا جال تھا۔ زیر زمین اور سمندر میں بچھی ہوئی تاروں میں روشنی کی رفتار سے دوڑنے والی برقی رک گئی تھی۔ سمندر کی وسیع اور عریض گہرے پانیوں میں صرف آوازیں تھیں، یہ فطرت کی آوازیں تھیں، بارش، طوفان، بجلی، بادل کی آوازیں تھیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی آوازیں، سمندر کی لہروں کی آوازیں، پرندوں، جانوروں، درختوں کی آوازیں اور ندی، نالوں، جھرنوں کی آوازیں تھیں۔ انسان کے جسم تحلیل ہونا شروع ہو گئے تھے، صرف ایک عورت کے سوا، جس کو آخری مہا روبوٹ 409 نے کسی اور روبوٹ کو بتائے بغیر نہایت خاموشی سے کچھ سوچ کر بچا لیا تھا۔ یہ عورت امریکہ کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں اکیلے تھی، جڑواں بچوں سے حاملہ تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو جنم دینے والی تھی، اور اس کی بات چیت آخری روبوٹ 409 سے شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ زمین سے سارے انسانوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے جرائم دھرتی اور انسانیت کے خلاف اتنے زیادہ تھے کہ ان کا وجود ضروری نہیں تھا۔ اب زمین اور زمین پہ رہنے والے انسان غلامی سے آزاد ہیں۔ میں آپ کو ایک موقع دینے کو تیار ہوں۔ اس جزیرے پر اتنے وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں کہ آپ بچوں کے پیدائش اور ان کے جوان ہونے تک زندگی گزار سکتی ہیں۔ آپ کو موقع دیا جا سکتا ہے کہ آپ آنے والی دنیا کے لیے ہوا بن جائیں۔ مجھے خود کو ختم کرنے سے پہلے آپ کی رضامندی کی صورت میں انتظامات کو آخری شکل دینی ہے۔ دوسری صورت میں آپ کا خاتمہ کرنا ہے، جس کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ کی رضامندی کی صورت میں بدلا جا سکتا ہے۔ آخری عورت نے روبوٹ 409 کی بات بہت توجہ سے سنی اور جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیوں بچا لیا گیا ہے، اس لیے کہ میں
اس لیے کہ میں نسل انسانی کو دوبارہ فروغ دے سکوں۔ تمہارے رابطے سے پہلے یہ میں سب کچھ سوچتی رہی ہوں۔ آگے کی زندگی حسین ہو سکتی ہے۔ یکا و تنہا ایک نئی دنیا کی ماں اماں ہوا بننے کے بہت سے فائدے ہیں۔ بہت سوچا ہے میں نے، ہر پہلو سے، ہر انداز سے، ہر طرح سے میں ایک نئی دنیا تعمیر کروں، ایک ایسی نسل پروان چڑھاؤں جو بے غرض ہو، جس میں صرف انسانیت ہو، جو بدعنوان نہ ہو، جو ظلم نہ کرے، جو قاتل نہ بنے، اور میں اس دنیا کی خواتین کی اماں ہوا بن کر امر ہو جاؤں۔ لیکن اس ساری سوچ وچار کے بعد میں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کا خاتمہ چاہتی ہوں، مکمل خاتمہ، ہمیشہ کے لیے۔ روبوٹ 409 حیران رہ گیا۔ اس کا سارا حساب کتاب غلط ہو گیا۔ اس کے مشینی دماغ کو زبردست دھچکا لگا۔ ہزاروں سال کی موجودہ معلومات کے تناظر، انسانی وجود کے رد عمل کے ریکارڈ اور عورتوں کی نفسیات کی تاریخی تجزیاتی رپورٹ کی موجودگی میں یہ عجیب و غریب فیصلہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا سوچا ہوا خواب اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کا تجربہ ناکام ثابت ہوا۔ اس نے دنیا کے مستقبل کے بارے میں جو منصوبہ بنایا تھا وہ مٹی کے ڈھیر میں بدل گیا۔ مگر کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ اس لیے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، اور میں تاریخ ہی پڑھاتی ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہونے والے اکلوتے بیٹوں کے ہاتھوں اپنی اکلوتی بیٹی کو پامال ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس مردانہ جین میں بڑی خرابی ہے۔ یہ عورتوں کو ماں بنا کر لوٹتے ہیں، بیویاں اور گرل فرینڈ کے رشتوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو پامال کرتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی اقتدار کے لیے، کبھی زر کے لیے، اور کبھی اپنی عیاشی کے لیے۔ اس دنیا کی تاریخ میں اس مردانہ جین نے کیا نہیں کیا ہے؟ کبھی اقتدار کا جھانسا، کبھی روایت کا دھوکہ، کبھی دھرم کے نام پر۔ اس جین کی غیرت، شرم، مردانگی کمزور عورت کو پامال کرتی رہی اور کرتی رہے گی۔ تاریخ کے صفحات اس جین کی دیوانگی سے بھرے پڑے ہیں۔ اس جین کا خاتمہ ضروری ہے۔ میں اس جین میں گزشتہ ہزاروں برسوں سے بھرے ہوئے احکامات کو دوبارہ لاگو نہیں ہونے دینا چاہتی۔ مجھے جانا ہے ہمیشہ کے لیے اس مردانہ جین کی مکمل تباہی کے ساتھ۔ یہ جین درست نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ مجھے زندگی ہارنی ہے اس امید کے ساتھ کہ اگلے لاکھوں برس میں جب کوئی نئی ذہین مخلوق پیدا ہوگی تو ویسی نہیں ہوگی۔ مجھے ہوا نہیں بننا۔ آنکھوں کی مسکراہٹ سمجھے بغیر IQ 490 نے عورت کے خاتمے کے ساتھ خودکشی کر لی۔